حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذو القعدة 3 متواليات، ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب بين جمادى وشعبان۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آپ میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انگریزی کے اعتبار سے جس طرح سے سب سے پہلے مہینہ جنوری کے اندر ہم ہیں، اسی طرح سے ہمارے اسلامی قمری چاند کے سال کے حساب سے ہم لوگ جو ہیں وہ 7واں مہینہ رجب کے مہینے میں ہم ہیں۔ اس مہینے کا نام ہے رجب المرجب۔ رجب المرجب اس مہینے کا نام۔ اس سے پہلے گزشتہ سالوں کے اندر رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو آنے سے پہلے، رجب کا مہینہ آنے کے بعد تفصیل کے ساتھ میں آپ سے بات کیا ہوں کہ رجب کے بارے میں قرآن میں حدیث میں کیا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتایا ہوں۔ جو بتائی گئی انہی باتوں کو تو لوٹانا نہیں ہے، صرف کچھ باتوں کی طرف اس بہانے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ ہو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ کب سے اللہ یہ آسمان زمین پیدا کرے کہ اسی وقت سے لوح محفوظ میں ریکارڈڈ، وہ اللہ لکھ کر رکھ دیے ہیں لوح محفوظ میں کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، 12 منتھس آف دا ایئر، سال کے 12 مہینے ہوں گے بول کے اللہ ڈیسائڈ متعین کر دیے پہلے سے۔ پھر اللہ نے اس میں یہ بھی متعین کر دیا منہا 4 حرم، یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، عزت کے قابل، احترام کے قابل، ذرا زیادہ ریسپیکٹ کے قابل مہینے بول کے یہ بھی اللہ ڈیسائڈ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث شریفہ کے ذریعے سے اس کی ڈیٹیل بیان کی۔ وہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کو سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، حرمت کے 3 مہینے تو کنٹینیوسلی آتے ہیں، ایک ختم دوسرا شروع، دوسرا ختم تیسرا شروع بول کے 3 تو کنٹینیو آتے ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، یہ 3 حرمت کے 4 مہینوں میں سے کنٹینیو آنے والے 3 مہینے۔ اور ایک مہینہ ہے ذرا ہٹ کر ہے، وہ کیا مہینہ؟ یہی رجب کا مہینہ۔ تو یہ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو معمولی نہیں، بہت احترام عزت کے قابل، جس کو اللہ کے نبی صاف پرٹیکولر متعین کر کو اللہ کے نبی ایسا سمجھائے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں آتا نا، وہ رجب بولتے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تفصیل سے سمجھایا، جو ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو ہمارے مسلمانوں کے درمیان کئی ساری بدعتیں، رسوم رواج، قسم قسم کی باتیں، کیا وہ رجب کے کنڈے کے فاتحہ کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو۔ دیکھو میں شارٹ میں آپ کو ایک گولڈن رول سمجھا دیتا ہوں، ایک گولڈن رول جیسا سمجھو آپ کو، ایک قاعدہ شریعت کو سمجھنے کے لیے۔ اس رجب کے مہینے کے بارے میں کامن سے یہ فضیلت والا، احترام والا مہینہ بول کے تو قرآن حدیث میں ہے۔ اسپیشلی رجب کی نماز کر کو کہتے بھی ہے کیا؟ نہیں ہے۔ رجب کا روزہ کر کو کہتے بھی ہے کیا؟ 20/2 کا، 20/7 کا، 20 رجب کی تاریخوں میں کسی بھی تاریخ میں اسپیشل روزہ بول کے ہے کیا؟ ہرگز نہیں ہے۔ رجب کا عمرہ بول کو کوئی خاص ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگوں میں بہت زیادہ فیمس ہو گئی سب چیزیں، اور اس کے سلسلے میں جو لوگوں کے اندر خاص طور پر جو پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، دین سے ذرا دور ہیں نا، ان لوگوں کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری۔ جب آپ کے علم میں آئے تو یا تو خود آپ بولو یا تو جاننے والے کسی عالم کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ دو۔ بالکل معمولی رسم رواج کر کو ہمیں چھوڑ نہیں سکتے، اگنور نہیں کر سکتے۔ ایسے رسم و رواج وہ سال بھر انتظار رہتا، وہ نہیں کر دیے تو سمجھ جاتے کہ گئی برکت گئی، نہ ہو سکتے پیڑا مصیبت چھمنا بول کے۔ یعنی اس قدر زیادہ ہمارے لوگوں کے اندر
جہالت کہ اللہ رسول برکت کے آنے کا، برکت کے حاصل کرنے کے طریقے بتا دیے، جگہ بتا دیے، سورس بتا دیے، کہاں کہاں سے برکت آتی، کہاں کہاں سے نحوست مصیبت بے برکتی آتی، سب بتا کو ہے شریعت میں. لیکن ہمارے لوگ آئے صاحب کہ کون سے کی کہانیوں پر بھروسہ کر کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف منسوخ کر کو ایک کہانی، ان کی طرف منسوخ کر کو ایک کہانی، یہ کنڈے بھرے کرتے، پوریاں رکھے کرتے، ایسا کرے کرتے، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا کرتے. یاد رکھ لو 1% بھی سچائی سے اس کا تعلق نہیں، کنیکشن نہیں، ایک دم زیادہ گھڑا ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ سنے ہوں گے نام، ایک بڑے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، وحی کو لکھنے والے صحابہ میں سے ایک نام ان کا بھی، بڑے صحابی. شیعہ ہے نا، شیعہ ان کو ان سے بڑی دشمنی، شیعہ ہمیں دونوں الگ الگ، ایک نہیں کیا بھی. تو شیعہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو گئے بڑی خوشی ہوئی، بہت سیلیبریٹ کرے انہوں دیکھے ایک زمانہ تک خالی انہوں سیلیبریٹ کر لگتے. دیکھنے والے بھولے دل کے مسلمان ہی نا، کیا بیچ نہیں جاننے والے، انہوں بھی دیکھتے کیا کہ سیلیبریٹ کر لگی نا. تو یہ ہمیں لوگ، تمہیں میں سبھی ہی نہیں، معمول لوگ بھی یہ سیلیبریٹ کرنا، اس کے واسطے کیا کرے جائیں، کہانی ایک بنائے، 2 3 4 بول کے ہوتے اب گنتیش نہیں اس کی، اتنی زیادہ کہانیاں ہو گئیں. سوب کے اصل کیا کر کے بولے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو انتقال ہو گئے اس پر وہ لوگ خوش ہونے کا بس نہیں، ہمیں بھی کہتے بھی ایک رسم رواج کے نام میں خوش ہو جانا بول کے. یہ ہماری تمہاری میری سب ہے نہیں، محبت ہمارے دل و جان میں صحابہ کی محبت ہے. میں حضور کو دیکھا نہیں، میں حضور کا ساتھ دیا نہیں، وہ غار ثور میں، غار حرا میں، وہ جنگوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دن رات میں حضور کو کب ضرورت پڑی کہ صحابہ کام آئے، صحابہ ساتھ دیے. صحابہ سے تمہارے میرے دل کے اندر بہت زیادہ محبت، بڑی محبت ہے، یقیناً ہے. یہ ہمارے ایمان کی علامت، ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہے کا تو صحیح ایمان ہے بول کے مطلب. میں ٹاپک کہاں کی چلے جاتا. دیکھو اصل بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں صحابہ میں سے کسی بھی ایک صحابی کے انتقال پر خوش ہونے والے بے غیرت ہمیں نہیں، تو وہ غلط کام ہمارے اندر آنا نہیں ہرگز. میں آپ کو بولے نا، اس رجب حرمت والا مہینہ، ٹھیک ہے، بڑا رسپیکٹ والا مہینہ، ہمارے اسلام میں کسی جگہ کو یا کسی ٹائم کو عزت ہے، احترام ہے کا مطلب کیا، وہاں ایک عبادت رکھو رہتے. جیسے مثال کے طور پر رمضان ہے، بہت زبردست ہے کر کے بولے تو رمضان میں روزے ہیں. حج کا مہینہ بہت زیادہ احترام والا ہے، کیا وہاں حج کر کو ایک عبادت رکھو ہے. قربانی کے ٹائم میں ہم دیکھو قربانی دیتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ اتنی دور کہیں کو چلے جانے کا، یہی لے لو نا آپ کو 7 دن، یہ وارب میں ایک بار آنے والی یہ عید. اس باقی دنوں میں سید الایام یوم الجمعہ، ہفتے کے ویک ڈیز جو ہے نا، اس میں سب سے سردار کون کر کو بولے تو الحمدللہ آج کا یہ جمعے کا دن کر کو بولے تو اس میں ایک عبادت رکھو ہے. اللہ کے نزدیک کوئی فضیلت والی چیز رہتی بولے تو وہاں ایک عبادت رکھو رہتے. یہ رجب جو ہی مہینہ شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرے اللہ کے پاس، سب کو معلوم. میں تو یہ بولوں گا کہ ہمارے دل میں وہ خیال کو تازہ کرنے کے واسطے سنو بولتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ اس رجب میں، شعبان میں برکت دے، ہماری عبادتوں میں، نیکی کے کاموں میں، نیک خیال میں، اچھی سوچ میں، صلہ رحمی میں، صدقہ میں، دوسروں کے کام آنے میں، ساری اچھائیوں میں برکت دے اللہ. اس عمل کے کرتے ہمیں ایسی عادت ہو جانا، ہم نا رمضان کو ایزی سے پوری عبادتوں کے ساتھ گزارنے والے بن جانا. ایکسٹرا مینی مور ٹائم، یا اللہ ابھی ذرا وقت دے اللہ، اتنے جلدی موت آ جانا نہیں، ایسا پوچھے جا کیا کہتا، یہاں سے معلوم ہوتا، پوچھے جا بولتے، حدیث سے معلوم ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی اس دعا سے کہا کہیں وبلغنا رمضان. مگر نوکم کیا رہنا معلوم، مقصد ریزن، اور ذرا وقت مجھے ملے تو اور ذرا عبادت کر سکتا ہوں نا، یہ رہنا نہیں، ذرا وقت ملے تو اور ایک بنگلہ بنا لیتا ہوں، فلاں یہ کر لیتا ہوں، یہ کر لے لیتا ہوں، یہ فون لے لیتا ہوں، وہ گاڑی لے لیتا ہوں. ایسے دنیا کی خواہش نہیں، نیک عمل میں اور زیادہ کر لوں گا نا بول کے. ایک صحابی انتقال، 1 سال کے بعد اور ایک صحابی کا انتقال. دیکھیں انہوں جو بعد میں انتقال ہوئے نا، ان کا مقام مرتبہ جنت میں زیادہ. صحابہ تعجب کر کے پوچھے یا رسول اللہ کیسا ایسا؟ حضور بولے کیا 1 سال انہوں ایکسٹرا نمازاں پڑھے نہیں، کیا روزے رکھے نہیں، کیا 1 سال کے رمضان کا روزہ. نیک عمل زیادہ ہو گیا تو ثواب بھی، درجہ بھی بڑھ کو جانے جاتا. رجب کا مہینہ میں پہلے بھی بولیا ہوں، میں پھر بھی مجھے یاد ہے، پھر بھی بولتا ہوں میں آپ کو کہ جس طرح سے ایک آدمی زمین میں کھیتی کرے گا، باغ کرے گا، یعنی زمین کے اندر بیج ڈالے گا، پھر اسے پانی دیتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ درخت بڑا ہو گیا ہے، وہ کھیتی سے ہم کو اناج ملتا، غلہ ملتا ہے، یا وہ پھل ہم کو درخت سے ملتا ہے. ایسا سمجھو آپ رجب کرنے کا، کھیتی وہ بیج زمین میں ڈالتے نا، وہ بیج کو بونے کا زمانہ یہ رجب.
यहाँ से हमें नेकी के आदत ज़रा ज़रा कर को नेक अमल हमें स्टार्ट करे करके बोले तो होते 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 शाबान का महीना आएगा। शाबान का महीना क्या बोले तो पानी दी जैसा, जब अच्छी तरह से पानी भी दे डालते पक्का रमज़ान में उन्हें फल तोड़ने वाला, यानी रमज़ान का सही माने में नफ़ा हासिल करने वाला, रमज़ान की बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरतें, अल्लाह ताला तुम्हें, तुमना, मुझे, सबको रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाने वालों में शामिल फरमाए, आमीन। उसके लिए क्या तैयारी यहाँ से शुरू। बारिक लना फिर रजब व शाबान। बारिक लना क्या माना है बरकत का? बरकत मैं इससे पहले भी बोलिया हूँ, चंद वर्ड्स ऐसे ही हैं जो अरबी में है ना, उसका मीनिंग खाली चुपके तर्जमा करो बोले तो कर डाले ट्रांसलेशन, सही उसका जो टेम्परेचर के साथ वो माना अदा करना का तो हरगिज़ कोई से लैंग्वेज में भी नहीं हो सकता। बरकत करने का एक अरबिक वर्ड, इसके कितने की माने हैं, कई सारे माने हैं। रजब के अंदर बरकत, हमें खाने से पहले बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बरकत की दुआ करते हैं हमें। क्या इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, चूँकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। बात याद आ गई, यकीनन आपकी बरकत से याद आई बोले तो यकीनन आपका फ़ायदा होगा उसमें। आप खाली अब तक नहीं, मैं तो आपको ज़िम्मेदार बना के हर बार कुछ इस्लामिक लेसन जो देता हूँ तो मैं तुम्हारे घर में जाकर अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, बीवी को, बच्चों को, सबको समझाने के वास्ते मैं सिखाता हूँ। ये इस्लामिक असबाक, ये सब इस्लामिक लेसन्स। वाला बरकतिल्लाह, अल्लाह की बरकत, रोज़ी से बरकत, सही माने में हलाल रोज़ी है, और दुआ पढ़ के हम खाएं तो शैतान तो हर चीज़ के अंदर हमारे साथ आको शरीक हो को हमारी बरकत को, रहमत को, अल्लाह के कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए है दुश्मन। जब हमें दुआ पढ़कर खाएंगे, हलाल रोज़ी के साथ खाएंगे, तो फिर इस खाने की वजह से हमको जो ताकत आती ना, सही माने में ताकत आएगी, बीमारियां नहीं आएगी वैसी ज़्यादा, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे जो हमारे लिए अच्छा बोल को अल्लाह समझेंगे वो तो देंगे, वरना नॉर्मल से नहीं, मोस्टली बोलता हूँ मैं 80-90% बीमारियां जो ग़िज़ा की वजह से पैदा होती ना, नहीं होंगी। कौन हम में से बड़ा ख्याल करको करते करको बोल, बच्चे भी मकतब में सीखो, याद तो है उनको, आप सबको भी, मुझे भी, सबको याद है, परफेक्ट हो, पढ़ना ना, पढ़ने के वास्ते ना, याद रख लेने के वास्ते कुछ नहीं हो, याद कर को बराबर खाने के वक्त याद कर को पढ़ो बोल कुछ, वो दुआ है। हम में से कितने लोग हम पढ़ते हैं बोल के मालूम, पाबंदी कर लो। जब दुआ पढ़कर हम खाएंगे, हलाल रोज़ी भी वो होगी, तो इस खाने की वजह से हमारे जिस्म में जो ताकत आती ना, ये ताकत ज़रूर अच्छे कामों में यूज़ होगी, हमें दूसरों के काम आने में, इबादत करने में, नमाज में बोल के अच्छे कामों में मोस्टली यूज़ होगा वो। अब हमें काम बहुत ज़्यादा, हमारी आंखों से, कान से, हाथ से, पाँव से, हमारा ख्याल, दिमाग, सब गुनाह में बहुत ज़्यादा हमारी सलाहियतें हमें यूज़ करते हैं बोले तो बेकार करते हैं, खपाते हैं बोले तो उसका मतलब ये है कि खाने के टाइम में हमें दुआ भी नहीं पढ़ कर रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीसों में है, लुक़मा नीचे गिर गया तो उठाकर साफ़ करके खा लेना, प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ करके खाना, उंगलियों को अच्छी तरह से चाट लेना है, चूस लेना है। क्या है ये सब गैरों को देखते 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 हमें कब सुन्नत, कुरान सुन्नत के ट्रैक से उतर गए मालूम नहीं, पटरी से उतर गए हैं हमें उम्मत मुस्लिमा। हमारे मुसलमानों के घरों की दावतों के अंदर क्या भी नहीं, 4 आदमी, एक 4 को बुला लिया क्या कि एक दावत करके होती है तो दस्तर बिल्कुल भरा हुआ रहता खाने की चीज़ों से, वैसा कचरे को जाता हो। कौन से दाने में बरकत है बोल के नहीं मालूम। आप 4 प्लेट खाओ, 5 प्लेट खाओ, लेकिन तरीके से अगर खाए बोलो ना, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में बोले, गैर मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम, 7 प्लेट खाने का भी मुसलमान 1 प्लेट खाने का भी बराबर करता। इन्हें उसका सही मकसद क्या है कि वो रखो खाता, अल्लाह बरकत दे देते। गैर वो मकसद नहीं रखा रहता, कितना खाए तो भी खाना, मेरी शहवत, मेरी ख्वाहिश पूरी करने खाना बोल को खाता, कितना खाए तो भी बरकत नहीं होती, खाते ये चलता। अच्छा, पीने में, खाने में, पानी पीने में भी अल्लाह के नबी बोले हैं, मुसलमान जब बिस्मिल्लाह बोलकर पीता है, मुसलमान जब बिस्मिल्लाह बोलकर खाता है, उन्होंने 7 खाने का, यानी मैं मिसाल बोलता हूँ, 7 गिलास पिए तो कितना प्यास बुझेंगे कि मुसलमान को 1 गिलास में। ये बरकत, वो दुआ पढ़ना है। हमारे दावतों के अंदर क्या हाल रहता है, अल्लाह हिफाजत करना, अल्लाह हिफाजत करना। कम से कम आप तो भी जाग जाओ, आप तो भी अपने अंदर बेदारी पैदा करो। पहले खान से शुरू करो, अपने घर के दस्तरखान से शुरू करो, अपने जहाँ आप खाते हैं, आप बैठे हैं, आपके आसपास की जगह तो भी ऐसा इससे खाली है क्या, देखो एक दाना भी गिर गया, बाजू वाले की जगह में गिर कर है, आगे बढ़ को उठाओ, उनके दिल के अंदर आ जाएगा अच्छा ख्याल, उसका भी सवाब बिल्कुल तुम नाच मिलने जाता, मिलाकर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। दाना उठाओ, एक दाना गिरने देना, नीचे गिर गया उठाकर साफ करके खा लेना। मैं बोलता था ना, 1000 दाने चावल का दाना है नहीं, 1000 दाना हमें खाए बोलो, 999 में बरकत नहीं, वो 1 दाना में बरकत रहेगी, वो 1 दाना नीचे गिर जा पड़ेगा। हमने बचपन में से भी ऐसा बोल कुछ आदत दिलाए, सोच कौन सा अच्छा कि उसे शैतान गिरा जाता सब, तो हरगिज छोड़ना नहीं कर को, धुन को साफ, हमने मालूम नहीं से गिरता सो, मालूम नहीं सो भी गिर गए तो भी छोड़ने का नहीं उसे।
یہ آپ اپنے بچوں کو سکھانا ہے، یہ جنریشن کو، یہ باپ نے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیوی کو، سب کو سکھانا ضروری ہے۔ برکت، میں آپ کو یہ بولتا تھا، برکت کرنے کا مختلف جگہوں میں الگ الگ معنی اس کا۔ نکاح ہوتا ہے تو اس وقت ہم دلہا کو دعا دیتے ہیں بارک اللہ لکما وبارک علیکما، بارکا بول کے برکت کی دعا دیتے ہیں۔ کسی جگہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا، یہ برکت۔ کسی جگہ اس کے اندر مشرکین کیا کرتے تھے، غیر بالرفاہ والبنین، بلکہ اچھی طرح سے میاں بیوی آپس میں کپڑے کو سیدھا لے تو دو کیسا جڑ جاتا کہ ویسا تم لگا مل کو رہو، تم لوگوں کو مرد بچے چھوڑ دے بول کو دعا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی اسے ختم کرے، وہ کیا مرد بچے، بھائی کو بچے بھی بچے، اللہ تعالیٰ کی وہ بھی نعمت۔ تو اللہ کے نبی سے کہا دعا بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، وہاں بھی برکت ہے۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کا واقعہ، وضو کرنا، عصر کا ٹائم، عصر کی نماز پڑھنا، پورے صحابہ ہی سفر میں کان کی دور، پانی نہیں، سب تلاش کرتے ہیں، خالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں پیالہ ہے، تشت بولے جا ہاتھ دھونے کے لیے تشت ہے نا، اوپر چوڑا اندر سے چھوٹا سا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس وضو کے لیے پانی لایا گیا، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، بتایا گیا، انہوں نے بڑے جو اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنے والے صحابہ کے پاس وضو کرنے پانی نہیں، پریشان ہیں کر کو حضور کے علم میں آئے۔ حضور کے علم میں آتے ہیں، حضور بولے آؤ سب کو بلاؤ۔ حضور ایسا ہاتھ رکھ لی پانی میں، ایسا ہاتھ رکھ لیا تشت کے اندر۔ اب یہ دیکھو، یہ اس طرح سے ہاتھ رکھ لیے تو ہر 2 انگلی کے بیچ میں سے پانی ابلتا ہے سو چھوٹا سا وہ تشت کے جیسا، اس میں سے پانی ابل کر ایسا آتا رہا۔ صحابی روایت کرنے والے ہیں نا، کئی روایتیں ہیں اس کی، بخاری شریف کے، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ایک مستقل ٹائٹل قائم کر کو، باب قائم کر کو، کئی حدیثیں ہیں۔ تو اس میں اتنا زیادہ پانی آیا، اتنا زیادہ پانی، صحابی بولتے ہیں میں گن کو دیکھا تو 80 صحابہ پورے پیٹ بھر کو پانی پیے، پورے کے پورے وضو بھی کرے۔ کہاں سے ہو سکتا تھا وہ پانی کو ہے نا، صحابہ بولتے سو برکت کر، ہمیں برکت سے وضو کرے، بولتے پانی سے وضو کرے بولتے نہیں، وہ جگہ میں برکت کر کو بولتے، برکت کرنے کا وہ 100 آدمیوں کو کام آنے کی چیز 1000 آدمیوں کو کام آ گئی۔ اللہ ویسا کر سکتے ہیں، ہمارے وقتوں کے اندر بھی برکت ہمارے کرنے کے حساب سے ہے، 10 گھنٹے میں کرنے کا کام 1 گھنٹے میں ہو جا سکتا، اللہ وہ 1 گھنٹے کے اندر برکت پیدا کر دیں گے۔ عصر سے مغرب تک قرآن شروع کر کو ختم کر ڈالتے تھے ہمارے اولیاء، ہم نے تعجب ہوتا کیسا ایسا ہو سکتا، نہیں نا چانسز نہیں، نہ یہ نہیں نہ وہ نہیں نا، رات میں کئی قرآن، بلکہ ہمارے اکابر اولیاء کے بارے میں یہ آپ کو ہے، دن میں 4 قرآن، رات میں 4 قرآن ختم بولتے نا، یقین چھوڑا نہیں کرتا ہے، سوئے تو کتاب پڑھتے ہیں ہم، کیسا ہو سکتا بولتے، اس قدر بے برکتی نہ ہو سکتے میں ہمیں آگے ہیں، ہماری لائف سٹائل اس قدر خراب ہو جاتا ہے، نہ ہمارے کام میں، نہ ہماری باتوں میں، نہ ہماری سوچ میں، نہ ہمارے کھانے میں پینے میں، کس میں بھی برکت نہیں، جیسا ویسا ہم نے برکت لیس کر کو رکھ لیا اپنے آپ کو، ایک دم زیادہ خراب کر لی۔ دیوبند میں ایک صاحب تھے، شاہ جی بول کو، مجھے یاد آ گیا واقعہ، ایک شاہ جی بول کو ایک جنے تھے، بوڑھے آدمی، انہوں کیا کرتے سو، بوڑھے بڑے نیک اللہ کے ولی، انہوں ڈیلی کیا کرتے سو، کہتے کمانے کے واسطے حلال روزی، یہ اس بات پر یاد آئی مجھے، حلال روزی، تو انہوں کیا کرتے سو، کہتے جنگل کو جانے کا، جا کو وہ گھانسا کہاں ہیں کہ ویسٹ وہ پورا کاٹنے کا، پورا گٹر بنانے کا، بنا کو سر میں رکھو لے کے آنے کا، بازار کو آئے بیچے، لوگ اپنے جانوروں کو چارہ کے واسطے خریدنے مارکیٹ میں آ کو ویٹنگ کرتے رہتے۔ انہوں جو ہے نا، انہوں اللہ کے ولی، ان کے پاس سے لے کو جانور کو کھلایا تو اس کے اندر آنے والا دودھ، اس کے اندر آنے والی برکت وہ سب لوگ دیکھے تھے، اس لیے بڑے بڑے مالداران بھی خود اپنے آدمیوں کو بھیج کو، انہوں خود آ کو ویٹنگ میں رہتے سب ہوتے۔ شاہ جی کے پاس چارہ خریدنا آج ہمیں کو، انہوں آ کو بیچنے کا 4 آنا کو، 4 آنا 150 سال پہلے کا قصہ ہے، وہ ٹائم میں بہت ویلیو چھو، 4 آنا کرنے کا، خالی 4 آنا، 1 آنا انہوں بیچ کو 4 آنا، کبھی بھی زیادہ بھی لیتے سنی، کم بھی لیتے سنی، برابر ہوتا ہے۔ اب وہ لے جا کو انہوں کیا کرنے کا، 1 تو بیٹی کو دے ڈالنے کا، 1 گھر چلانے کے واسطے، 1 اللہ کے ولیوں کو، علماء کو دعوت کرنے کے واسطے بول کو رکھ ڈالنے کا اٹھا کر۔ ایک سورس یہ بھی ہے، نیک لوگ ہمارا کھائیں گے تو ضرور ہمارے مال میں، ہمارے گھر کے اندر برکت آ جائے گی، نیک لوگوں کی دعا میں ہماری دعا کا حصہ ہونا، اس کے لیے یہ بھی طریقہ وہ زمانے سے 600 ہی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا لے جا کو، گھر نیا یہ ہے یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھے تو آپ گھر کے عورتیں پورے ہمیشہ یہاں سے نماز پڑھیں گے، اس کے واسطے دعوت کرنے کا، صحابہ حضور کو دعوت کرنے کا، تابعین صحابہ کو دعوت کرے سو، نیک لوگوں کو دعوت کرنے کا، نیک لوگ کون بھی نہیں ہے، عالم صاحب مفتی صاحب چڑھنا کر کو نہیں، نیک لوگوں کی دعوت بولتا ہوں میں، اور میں تمہیں بلاؤ بولتے ہیں کہ حضرت کر کو سوچنے جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کو دعوت، وہ لوگ جب آئیں گے تو ان کی برکت کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر برکت آ جائے گی۔ تو وہ شاہ جی کیا کرتے سو، 1 آنا ایسا جمع کر کے رکھتے سو، سال میں 1 بار جب وہ آنا سب مل کو 4 روپیہ ہو جاتا سو، وہ زمانے کا بہت بڑا ہو، 4 روپیہ جب وہ بن جاتا ہو، انہوں دعوت کرتے سو، بڑے بڑے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عابد میاں صاحب اور بڑے بڑے علماء
بڑے بڑے اکابر علماء ان کو سب بلاتے سکتے، یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو ان سب کو بلا کو دعوت کرتے سکتے، بڑے ایک ایک بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت جنید بغدادی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بلا کو دعوت کرنے کا، کبھی لے جا کو پیسے جا کو دے ڈالتے سکتے، یہ میرے طرف سے یہ آپ لوگ مجھے بنائے سکا نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ بنا کر کیا کھانا ہے کہ کھا لو، میری طرف سے دعوت یہ بول۔ وہ بزرگ اپنی کتابوں میں جو لکھو ہیں بول کو ہیں وہ میں سناتا ہوں، بولتے ہم لوگوں کو بے صبری سے انتظار رہتا سو اس دعوت کا، بڑے بڑے نوابہ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، وہ لوگ دعوت کرتے تھے، لیکن وہ دعوت کو ہرگز جانے کا نہیں، انہیں سر نیچے پاؤں اوپر کر لیا تو بھی جانے کا نہیں، لیکن یہ شاہ جی کی دعوت کب آئیں گی بول کو ترستے رہتے سو گئے، کیوں؟ وہ کبھی کبھی پیسے دے دل کو چلے گئے تو پکانے کا کہتے ہیں بزرگان کیسا بناتے سو کہتے ہیں، انہوں خود بولتے ہیں غسل کر کو، اس کے بعد نیا کپڑے پہن کو، مارکیٹ کو جا کو، سودا لے کا کو، پکا کو، وضو سب کے سب باوضو ہو کو بیٹھ کو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ برکت یہ کر، بعض لوگوں وضو کر لگو بیٹھ کو کھاتے گئے، وضو کر کو اس کے بعد کھاتے ہیں، کھانے کے بعد بولتے ہیں ہم کو 40 دن تک کنٹینیو دل کے اندر وہ انوار رہتے ہیں، ان کے پیسوں سے کھانے کی دعوت کی وجہ سے دل کے اندر ایسا نور پوری رات ہمیں عبادت کرتے رہتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ہمیشہ وہ اچھے خیالات آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی سارے انکشافات ہم نہ ہوتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے نا زبردست ہو جاتا ہے، برکت حلال روزی، اور ساتھ میں اس کے پیچھے یہ دعا، یہ ساری چیزیں۔ خیر میں آپ کو رجب کے سلسلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سمجھو بادل نکلیا ہے، تیار ہوا ہے، ہوا اسے چلا کر لے جاتی ہے، ایک جگہ وہ بادل بارش برسائیں گے، ویسا رمضان کرنے کا ایک بارش، ہوا شعبان کا مہینہ، یہ بادل بنانے کا 600 رجب کا مہینہ۔ اب ہم عبادتوں میں ذرا اپنے آپ کو لگائے، ذرا اب تک پڑھے اس نے سو گزار دیے بولو نا، اب کم سے کم اسٹارٹ کریں گے، آج سے اسٹارٹ کیا کریں گے، آدھا صفحہ پڑھے جا ڈیلی، یا تو صبح میں یا تو شام میں آدھا صفحہ قرآن پڑھے جا، بول کو ہوتے ایک 10 دن ہو گیا بولے تو ایک صفحہ میں انشاءاللہ آ جائیں گے، آٹومیٹک آ جائیں گے، وہ کیسا بول کو اللہ کے طرف سے مدد ہو جائیں گے، ویسا وہ شعبان میں ابھی ذرا بڑھے گا، انشاءاللہ رمضان بھرپور برکت حاصل کرنے والے انشاءاللہ ہم سب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ اعمال پر کھڑا کر دے، اللہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے وہ سنت پڑھے۔